لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سال بھر کی تقدیر لے کر زمین پر اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات ہوتی کیسی ہے؟ اس رات میں سراسر سلامتی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لیلۃ القدر کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو یہ رات امت محمدیہ کی خصوصیت کس طرح بن گئی؟ تو چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ سین کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی عبادت اور اس کے روزے کا ذکر فرما رہے تھے۔ ایک شخص جو کہ دن بھر روزہ رکھتا تھا، جہاد پر رہتا تھا اور رات بھر قیام کرتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ 1000 مہینے تک وہ اس طرح عبادت میں مشغول رہا۔ تو 1000 مہینہ تقریباً 83 سال 4 مہینے ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ افسردہ ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے کہ ہماری تو عمریں ہی 80-83 سال کی ہوتی ہیں، تو ہم اتنی ڈھیروں عبادت کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح ان لوگوں سے سبقت لے جا سکتے ہیں۔ جس پر صحابہ کرام کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے کہ تم کم عمر میں ہی زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر کے دیگر لوگوں سے آگے جا سکتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مبارک رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس طرح آپ سمجھیں کہ یہ رات قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے کتنا بڑا شرف حاصل کیے ہوئے ہے۔ اب بات کرتے ہیں لیلۃ القدر کو قدر کا نام کیوں دیا گیا۔ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں، کیونکہ یہ رات خود میں ہی نہایت عظمت اور شرف والی ہے، اس وجہ سے اس کا نام قدر ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس شخص کی اس رات سے پہلے اپنی معصیت اور گناہ والی زندگی کی وجہ سے کوئی عظمت نہیں ہوتی، کوئی قدر اور کوئی شرف نہیں ہوتا، وہیں اس رات عبادت کر لینے سے، توبہ کر لینے سے اس شخص کی قدر اور عظمت اور شرف بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کے ایک معنی ہے حکم اور تقدیر کے، یعنی کہ قدر کا مطلب ہے کہ تقدیر کا فیصلہ ہونا، یعنی کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے سال تک کے تمام مخلوقات سے متعلق جتنے بھی فیصلے ہیں، مثلا ان کی زندگی کے، رزق کے، موت کے، یہاں تک کہ اس سال کس کو حج نصیب ہوگا، اس کا بھی فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ اور اسی فیصلے کو لے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح امین یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام فرشتوں کو اس دنیا پر، اس زمین پر اتارتے ہیں اپنے امر یعنی کہ اپنے حکم کو دے کر کے۔ قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بے شمار فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے تنگی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام معنوں کے حساب سے معلوم چلتا ہے کہ یہ رات کتنی زیادہ عظمت اور شرف والی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس رات سے واقف نہیں ہیں، اور جو واقف ہیں وہ دراصل واقف نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس رات کی اہمیت معلوم ہو سکے، اور ہم رسمن نہیں بلکہ اس کو روحانی طور پر اس سے فائدہ حاصل کرنے والے بنیں۔ اچھا، تقدیر کے بارے میں ایک بات کلیئر کرتے چلتے ہیں کہ پوری کائنات کی تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ کر رکھ دی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، قلم کو حکم دیا کہ وہ تمام مخلوقات یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آنے والی آخر دنیا تک کی تمام چیزوں اور تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ ڈالے، حکم سے لکھ دیا، اور وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ البتہ اس رات میں جو تقدیر کے فیصلے کی بات ہوتی ہے وہ سالانہ فیصلے کی بات ہوتی ہے، یعنی اگلے سال میں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں، ان تمام معاملات کو لے کر فرشتے معمور کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی دن تقدیر لکھی جاتی ہے وہ یہ غلط سمجھتے ہیں۔ اس دن تقدیر لکھی نہیں جاتی بلکہ سالانہ تقدیر اس دنیا پر بھیجی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں اپنے پروردگار کی اجازت سے تمام معاملات کو لے کر۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ رات کب سے کب تک رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی کہ جب تک فجر کا ٹائم نہ ہو جائے اس سے پہلے تک یہ رات باقی رہتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی بھی آنکھ تہجد میں کھل جاتی ہے اور وہ تہجد میں کچھ ٹائم تک بیٹھ کر عبادت کر لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، دعائیں مانگ لیتا ہے، تب بھی اس کا رات میں جاگنا شمار ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی شخص اس رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، پھر چاہے وہ تھوڑی ہی دیر کا کیوں نہ ہو، آپ کر سکتے ہیں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹے بیٹھ کر تلاوت کر سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے سال کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ اپنی عبادت میں صغیرہ گناہوں کے ساتھ کبیرہ کی بھی اگر معافی چاہتے ہیں تو توبہ استغفار ضرور کر لیں تاکہ آپ کے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پاک و صاف ہو جائیں۔